امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں عفان بن مسلم امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تاریخ کے اندر نقل کرتے عفان بن مسلم امام احمد بن حنبل کے استاد. جب فتنے خلق قرآن چلا، خلق قرآن یعنی جو انسان قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کرے گا اس کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اور طرح طرح سے سزائیں دی جاتی تھی. ایک شرکی عقیدہ تھا. تو ہارون رشید کے زمانے سے ان کا 500 درہم وظیفہ مقرر تھا کہ آپ حدیث کی خدمت کرتے رہیں، پڑھاتے رہیں، باقی آپ کے کھانے پینے کا رزق کا انتظام بیت المال سے 500 درہم ہر مہینے آپ کو ملتا رہے گا. اس زمانے میں 500 درہم بہت بڑی چیز تھی، لاکھوں کی تعداد بیت المال سے ملتا تھا. مامون رشید کے زمانے میں جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا تو اس نے قانون پاس کیا جتنے لوگ ہمارے عقیدے کو یعنی قرآن کو مخلوق نہیں مانتے. کیوں؟ مامون خود معتزلیوں کا عقیدہ قبول کر کے اپنا عقیدہ برباد کیا. قرآن کو اللہ کا کلام کہنے کے بجائے اللہ کی مخلوق کہہ رہا تھا، جبکہ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. یہ شرک عقیدہ تھا. مامون قبول کر لیا تو اس سے قرارداد پاس کی کہ جتنے لوگوں کو وظیفہ ملتا ہے، جتنے علماء کو، اگر کوئی عالم اس عقیدے کو قبول نہیں کرتا تو اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے. دوستو آتی ہے آزمائش کے بعد اللہ پھر دیتا ہے تھوڑا سا کھڑے کھوٹے کی تمیز کر کے. عفان بن مسلم کوئی کاروبار نہیں کی اور گھر میں 40 آدمی تھے. کتنے؟ بیوی بچے بچیاں ماشاءاللہ 40 آدمی تھے اور ان کا 41 تھے 41 ہو جاتے تھے. نہ کبھی بزنس کیا نہ کاروبار کیا، سب کا گزار کس پر تھا؟ 500 وظیفے پر. نماز پڑھے مغرب کی نماز پڑھ کر کے درس وغیرہ ہوا تو گھر دور تھا. سوچے کہ یہ سامنے دکان ہے، اسی دکان پر بیٹھ کر کے بات کرنے لگے کہ اب عشاء کی نماز پڑھ لوں گا پھر فرصت سے نہ ہوگا. ابھی مغرب کے بعد بیٹھے تھے، اذان عشاء ہونے کے پہلے ایک شخص آیا ایک لیٹر لے کر کے. آپ عفان بن مسلم نے کہا کہ ہاں. کہا کہ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا کہ غیر مخلوق؟ حضرت عفان بن مسلم نے کہا سن لو، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اگر کوئی اللہ کے قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے اور اس کو اللہ کی مخلوق کہے تو شرکی عقیدہ ہے. کہا ٹھیک ہے. یہ لیٹر پکڑے، میں مامون رشید کے دربار سے آتا ہوں. لیٹر کھولا تو اس میں لکھا تھا چونکہ آپ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے اس لیے آج ہی سے آپ کا وظیفہ بند. بس آج تک ایک پیسے کا دھندا نہیں. 500 وظیفہ پاتے رہے، اسی پر پورا خرچہ چلاتے رہے اور دن کا کام کر رہے تھے. اب اندازہ لگائیں، اچانک ایسی لیٹر ملا کہ بس آدھی سے وظیفہ منقطع. اٹھے، دکاندار سے تو نہیں بتایا، اٹھے اور اٹھ کر کے گھر گئے. ہمیشہ جاتے تو بچے انتظار کرتے رہتے، والد صاحب آئیں گے تو کچھ لے کر کے، دادا آئیں گے تو کچھ چاکلیٹ وغیرہ آج اسلام کچھ لے کر کے. آج حضرت آئے تو منہ اترا ہوا، چہرہ بگڑا ہوا، پریشان. سیدھے جا کر کے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئے. اللہ اکبر. لیٹ گئے. وہ دکان والا جس پر بیٹھے تھے وہ اس کے پاس پڑوس کے لوگ عفان بن مسلم جلدی کیوں چلے گئے؟ کہا مامون رشید کے پولیس آئی اور لیٹر پکڑا جا. اب لیٹر میں کیا لکھا تھا
وہ چلے گئے اور بڑے افسوس کے ساتھ اس نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ وظیفہ ختم کر دیا گیا. آج سے 5 وظیفہ جو بیت المال سے ملتا تھا ختم. اللہ اکبر. گھر میں بیٹھے بیوی آئی, کیا تکلیف ہے؟ کچھ نہیں. بچے دوڑ دوڑ کر کے آئی. آج والد صاحب کو بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. کچھ نہیں, اللہ کو جو منظور تھا کچھ نہیں بتاتی. غلام آیا, آ کر کیوں پریشان؟ کسی سے تو کوئی جواب نہیں. مشکل سے 1 گھنٹہ گزرا تھا, اتنے میں کسی نے دروازہ پیٹا. بل تو رہے گا, دروازہ پیٹا. اب عفان بن مسلم سمجھ گئے کہ شاید وظیفہ منقطع تھا, اب اس کے لیے ہتھکڑی لگائے گی اور جیل میں ڈال دے گی. بہرحال اٹھے اور پریشان گھر والوں سے سلام کیا, آگے بڑھے لوگ اور آگے. اتنے میں کوئی غلام تھا, جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک تیلی, اس کا کپڑا, اس کی ٹوپی جو تیل کا کاروبار کرتا ہے, کتنا بھی بچے کا کچھ نہ کچھ کپڑے میں لگی جاتا ہے. کچھ نہیں تو تیل کی بات ضرور آتی ہے. کڑوا تیل ہے تو سرسوں کا نہ جو بھی ہوا کچھ اثر. آیا ٹوپی میں اور کہا کہ کہاں ہے؟ عفان بن مسلم کا کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک لفافہ نکالا اور لفافہ پکڑایا, کہا لے جا کر کے عفان بن مسلم کو دے دو. لے کے گیا. عفان بن مسلم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صدائے موت. کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر 1000 درہم رکھا تھا. کتنا؟ 1000 درہم رکھا ہوا. اور اس کے اندر ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی کہ ابھی میں نے سنا کہ مامور رشید نے آپ کا وظیفہ بند کیا ہے, 500 دیتا تھا, اور آج ہی سے میں نے 1000 درہم کا وظیفہ آپ کا جاری کر دیا. اللہ اکبر. جیسے پڑھے خوشی کی انتہا نہیں, اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. امام عفان بن مسلم نے, اے میرے بچوں سن لو, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, سورہ زاریات کی آیت تلاوت کی. میرے بچوں یاد رکھنا, یہ بغداد کے تخت پر خلیفہ بیٹھ کر کے یہ رزق کا مالک نہیں ہے, رزق کا انتظام 7ویں آسمان عرش پر ہوتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ 500 قدر ظالم بادشاہ خلیفہ نے بند کیا تو اسی وقت سے 1000 کا وظیفہ جاری ہو گیا. دوستو, اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے اور صبر سے کام لے, تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے, کفر سے, شرک سے, حرام کاری سے, اور آج کچھ نہیں بینک سے سود دینے کے لیے حرام دے گا, سود دے گا, رشوت دے گا, جھوٹ بولے گا, یہ ساری چیزیں تو آزمائش کی ہیں.